اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفۃ المسیح سے اخلاص و وفا کا تعلق۔ از بشرا نذیر آفتاب صاحبہ، کینیڈا۔ تمہارے لیے ایک شخص تمہارا درد رکھنے والا، تمہاری محبت رکھنے والا اور تمہارے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنے والا، تمہاری تکلیف کو اپنی تکلیف جاننے والا، تمہارے لیے خدا کے حضور دعائیں کرنے والا ہے، مگر ان کے لیے نہیں ہے۔ تمہارا اسے فکر ہے، درد ہے، اور وہ تمہارے لیے اپنے مولا کے حضور تڑپتا رہتا ہے، لیکن ان کے لیے ایسا کوئی نہیں ہے۔ رب کائنات نے اپنے رسول عظیم نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر اتمام دین کے بعد یہ اعلان بھی فرما دیا کہ اب تا قیامت اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین صرف اسلام ہے، اور اس کامل و دائمی و عالمگیر دین کی ترقی، تجدید و تائید اور خدمت کے لیے اس نے مجددین اور صلحاء کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ مامور من اللہ مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت بھی تجدید دین اسلام کے سلسلہ کی ایک اہم ترین کڑی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے تجدید دین کے کام کو کما حقہ ادا کیا۔ دشمنان دین کے اعتراضات، اسلام کے دفاع اور سربلندی کے لیے جری اللہ فی حلل الانبیاء نے اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ وقف کر دیا۔ نبی کی بعثت کا اولین مقصد ہی خدمت دین اور اشاعت اسلام ہوتا ہے، جس کا تخم نبی اپنی زندگی میں بوتا ہے، مگر یہ سدا بہار پودا نبی کی وفات کے بعد اس کے بعد آنے والے خلفاء کی زندگی میں پھلتا پھولتا اور پروان چڑھتا ہے۔ جس طرح اسلام کے دور اولین میں بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلافت کا بابرکت نظام شروع ہوا، جسے خلافت راشدہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اسی طرح دور آخرین میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے مسیح اور مہدی علیہ السلام کی وفات کے بعد اسلام کی ترقی اور ترویج کے لیے نظام خلافت شروع ہوا۔ حضرت مولانا حکیم نور الدین رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے پہلے خلیفہ، حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے خلیفہ، حضرت مرزا ناصر احمد رحمہ اللہ تیسرے، اور حضرت مرزا طاہر احمد رحمہ اللہ تعالی چوتھے خلیفہ منتخب ہوئے۔ سیدنا و امامنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز حضرت مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کے پانچویں خلیفہ منتخب ہوئے، اور آج خلافت خامسہ کے بابرکت اور الہی تائیدات سے پر دور خلافت میں افراد جماعت دنیا کے مشرق و مغرب اور شمال و جنوب میں اسلام کی پرامن تعلیمات پھیلانے کی توفیق پا رہے ہیں۔ الحمدللہ علی ذالک۔ خلافت ایک نعمت عظمیٰ اور فضل ربانی و یزدانی ہے۔ خلیفہ کا وجود اس کے ماننے والوں کو جہاں زمانے کی گرم سرد ہواؤں سے بچاتا ہے، ان کے خوف کو امن میں بدلتا ہے، وہیں ان کو زندہ خدا سے بھی ملاتا ہے۔ آج دنیا میں ہر طرف بد امنی اور انتشار برپا ہے، اخلاقیات کا جنازہ نکلا ہوا ہے، گھر ٹوٹ رہے ہیں، بچے تباہ ہو رہے ہیں۔ خلافت پر ایمان نہ لانے کی صورت میں مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے۔ ہر طرف خوف و ہراس اور افراتفری کا عالم ہے، مگر ہمارے پاس خدا کے فضل سے خلیفہ وقت کی صورت میں ایک ایسی نعمت موجود ہے کہ اگر ہم اور ہمارے بچے اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے اس سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیں، خلیفۃ المسیح سے اخلاص و وفا کا تعلق قائم رکھیں، آپ کے ساتھ اطاعت و وفات کا عملی اظہار کریں، تو اس کی برکت سے ہمارا زندہ خدا سے زندہ تعلق پیدا ہوگا۔ ہمارے گھروں کا ماحول بھی جنت کا سا نظارہ پیش کر رہا ہوگا، اور ہمارے بچے بھی زمانے کی گرم سرد ہواؤں سے محفوظ ہوں گے۔ ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ خلافت ایک نعمت عظمیٰ ہے۔ خلافت
خدا تک پہنچانے والی رسی ہے، دن رات ہمارے لیے دعائیں کرنے والا، ماں سے زیادہ محبت کرنے والا، ہمارے غم میں غمگین اور ہماری خوشیوں میں پوری طرح شامل ہونے والا وجود اگر کسی نے دیکھنا ہو تو خلیفہ وقت کے روپ میں جماعت احمدیہ میں دیکھے۔ عالم احمدیت سے باہر آج کسی اور کو یہ نعمت نصیب نہیں ہے۔ جل رہا ہے ایک عالم دھوپ میں بے سائباں، شکر مولا کہ ہمیں یہ سایہ رحمت ملا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تمہارے لیے ایک شخص تمہارا درد رکھنے والا، تمہاری محبت رکھنے والا، تمہارے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنے والا، تمہاری تکلیف کو اپنی تکلیف جاننے والا، تمہارے لیے خدا کے حضور دعائیں کرنے والا ہے، مگر ان کے لیے نہیں ہے۔ تمہارا اسے فکر ہے، درد ہے، اور وہ تمہارے لیے اپنے مولا کے حضور تڑپتا رہتا ہے، لیکن ان کے لیے ایسا کوئی نہیں ہے۔ برکات خلافت، انوار العلوم، جلد 2، صفحہ نمبر 158۔ خلیفہ وقت کی خدمت میں خط لکھنا اپنا معمول بنا لیں۔ خلفائے احمدیت کی شفقت و محبت اور ان کی دعاؤں کے فیض کا سلسلہ بہت وسیع اور غیر معمولی ہے، جس کا ادراک غیروں کو نہیں مگر ہم احمدیوں کو بخوبی ہے۔ ہم میں سے بہتوں کے والدین نے بچپن ہی سے اپنے قولی اور فعلی نمونے سے ہمارے ذہنوں میں یہ بات جاگزین کر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے زندہ تعلق قائم کرو، اس پر توکل کرو اور اسی سے مانگو، اور خلیفۃ المسیح کی خدمت اقدس میں باقاعدگی سے خط لکھو۔ پیارے آقا کی صحت و سلامتی والی فعال عمر کے لیے خوب دعائیں کرو۔ حضور انور سے اپنے دینی اور دنیاوی امور میں مشورہ مانگو۔ خلیفۃ المسیح کے ہر فرمان کی دل و جان سے اطاعت کرو۔ آج بھی وہ نظارے اور لمحات یاد دلاتے ہیں ان سنہری وقتوں کی جب میرے والد بزرگوار نذیر احمد خادم صاحب ہم سب بہن بھائیوں کو پاس بٹھا کر خلیفہ وقت کی خدمت اقدس میں خط لکھواتے اور پھر خود حوالہ ڈاک کرتے۔ پیارے آقا سے ازراہ شفقت جب خط کا جواب موصول ہوتا تو ہماری خوشی دیدنی ہوتی۔ ہر آنے جانے والے کو خلیفۃ المسیح کا خط دکھاتے۔ سینکڑوں کی تعداد میں ہم نے خط سنبھالے ہوئے تھے۔ میرے والد صاحب کی وفات کے بعد ان کی الماری میں سب سے زیادہ حضرت صاحب کی طرف سے موصول ہونے والے خطوط تھے، جو آپ نے بڑی محبت سے اور سلیقہ سے فائل میں لگائے ہوئے تھے۔ جو لوگ حضور سے ملاقات نہ ہونے پر غمگین ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ خلیفہ وقت سے خطوط کے ذریعے ملاقات کریں، اور پھر پیارے آقا کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ظاہری ملاقات کے سامان بھی پیدا کر سکتا ہے۔ خلفائے احمدیت کی قبولیت دعا کے ہزاروں واقعات ہیں جو آئے روز ہمارے ایمانوں کو مضبوط کرتے اور خلافت احمدیہ پر ہمارا ایمان اور یقین بڑھاتے ہیں۔ کتنے ہی لا علاج جسمانی اور روحانی مریضوں کو خلیفۃ المسیح کی دعاؤں کے طفیل شفا نصیب ہوئی، اور کتنے ہی تھے جو موت کے منہ سے واپس آئے۔ بہت سے لوگوں کو شادی کے ایک لمبے عرصے کے بعد خلیفۃ المسیح کی دعاؤں سے اولاد ملی۔ آج خلافت احمدیہ کی صورت میں ہمارے حضور پرنور سیدنا مسرور ایدہ اللہ تعالی بن نصر العزیز ہمارے لیے ایک گھنا سایہ ہے۔ آئیں ہم اور ہماری اولادیں خلافت کی قدر و منزلت کو پہچانیں۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جب خلیفۃ المسیح کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی سے نوازتا ہے یا بیماری سے شفا دیتا ہے، تو پھر پیارے آقا کی خدمت اقدس میں خط لکھ کر اس کی اطلاع بھی دینی چاہیے۔ خلیفہ وقت کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، مثلا خلیفہ وقت سے ملاقات کرنا، حضور انور کے بصیرت افروز خطبات و خطابات سننا، خطبہ جمعہ باقاعدگی سے سننا، حضور کی نصائح پر دل و جان سے عمل کرنا، باحیا لباس پہننا، حیادار گفتگو کرنا، جماعتی پروگراموں میں شرکت کرنا، اور اپنے آقا کی صحت و سلامتی اور فعال عمر کے لیے دعائیں کرنا، تبلیغ کرنا۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو یقین مانیے
ہماری طرف آنے والا ہر طوفان خلافت کی برکت سے امن میں بدل جائے گا۔ پھر دشمنان شہدائے لاہور کی بات ہو یا برکینا فاسو میں شہید ہونے والے ہمارے احمدی بھائیوں کے قاتلوں کی، احراریوں جیسا گروپ جماعت سے ٹکر لینے کے مذموم ارادے سے نکلے، یا بھٹو اور جنرل ضیاء الحق جیسے ڈکٹیٹر جماعت کو ختم کرنے کے خواب دیکھیں، ہر دفعہ خلافت کی برکت سے یہ طوفان تھم جائیں گے اور دشمن کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا انشاءاللہ۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں سے یہ وعدہ کیا ہے کہ خوفوں کو اس نے دور کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بار بار مومنوں کو یہ توجہ بھی دلاتا ہے کہ وہ میری عبادت کا حق بھی ادا کریں، اور جب یہ حق ادا ہو رہے ہوں گے تو بے شک خوف کے حالات بھی آئیں گے، لیکن خوف کی حالت ذاتی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اس تعلق کی وجہ سے، اس واسطے سے جو خلافت سے ہوگا اور جو اللہ تعالیٰ سے ہوگا، وہ حالات امن اور سکون کی حالت میں بدل دیے جائیں گے۔ پس مشکلات بھی آئیں گی، ابتلا بھی آئیں گے، لیکن آخری فتح انشاءاللہ جماعت احمدیہ کی ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے جاری ہونے والا نظام خلافت ہی وہ حقیقی نظام ہے جس کے ساتھ ترقیات وابستہ ہیں اور دنیا کی امن و سلامتی بھی وابستہ ہے۔ یہی نظام ہے جس کے ذریعے سے تمام دنیا پر اسلام کی برتری ثابت ہونی ہے اور غلبہ قائم ہونا ہے۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 26 مئی 2017۔ وعدہ ہے اس کا خوف کہ بدلے گا امن میں، ہر موڑ پر نظارے یہ کرنے لگے ہیں ہم۔ خلافت حبل اللہ ہے، اس کی اطاعت اور ادب لازم و ملزوم ہے۔ خلیفہ وقت کی اطاعت اور ادب کے بغیر انسان خواہ دنیا کی کتنی ڈگریاں کیوں نہ حاصل کر لے، خدا کی نظر میں اس کی اہمیت کھوٹے سکے سے زیادہ نہیں۔ ہمارے پیارے حضور خلیفہ وقت کی اطاعت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں، اپنے آپ کو حضرت مسیح موعود سے جوڑ کر اور پھر خلافت سے کامل اطاعت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ یہی چیز ہے جو جماعت میں مضبوطی اور روحانیت میں ترقی کا باعث بنے گی۔ خلافت کی پہچان اور اس کا صحیح علم اور ادراک اس طرح جماعت میں پیدا ہونا چاہیے کہ خلیفہ وقت کے ہر فیصلے کو بخوشی قبول کرنے والے ہوں اور کسی قسم کی روک دل میں پیدا نہ ہو، کسی بات کو سن کر انقباض نہ ہو۔ روزنامہ الفضل 18 مارچ 2014۔ حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز مورخہ 11 مئی 2003 کو احباب جماعت کے نام محبت بھرے خصوصی پیغام میں فرماتے ہیں، قدرت ثانیہ خدا کی طرف سے ایک بڑا انعام ہے جس کا مقصد قوم کو متحد کرنا اور تفرقہ سے محفوظ رکھنا ہے۔ یہ وہ لڑی ہے جس میں جماعت موتیوں کی مانند پروئی ہوئی ہے۔ اگر موتی بکھرے ہوں تو نہ تو محفوظ ہوتے ہیں اور نہ ہی خوبصورت معلوم ہوتے ہیں۔ ایک لڑی میں پروئے ہوئے موتی ہی خوبصورت اور محفوظ ہوتے ہیں۔ اگر قدرت ثانیہ نہ ہو تو دین حق کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ پس اس قدرت کے ساتھ کامل اخلاص اور محبت اور وفا اور عقیدت کا تعلق رکھیں اور خلافت کی اطاعت کے جذبہ کو دائمی بنائیں، اور اس کے ساتھ محبت کے جذبہ کو اس قدر بڑھائیں کہ اس محبت کے بالمقابل دوسرے تمام رشتے کم تر نظر آئیں۔ امام سے وابستگی میں ہی سب برکتیں ہیں، اور وہی آپ کے لیے ہر قسم کے فتنوں اور ابتلاؤں کے مقابلہ کے لیے ایک ڈھال ہے۔ چنانچہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی المصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جس طرح وہی شاخ پھل لا سکتی ہے جو درخت کے ساتھ ہو، وہ کٹی ہوئی شاخ پھل پیدا نہیں کر سکتی جو درخت سے جدا ہو، اسی طرح وہی شخص سلسلہ کا مفید کام کر سکتا ہے جو اپنے آپ کو امام سے وابستہ رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص امام کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ نہ رکھے تو خواہ وہ دنیا بھر کے علوم جانتا ہو، وہ اتنا بھی کام نہیں کر سکے گا جتنا بکری کا بکروٹا۔ پس اگر آپ نے ترقی کرنی ہے اور دنیا پر غالب آنا ہے
تو میری آپ کو یہی نصیحت ہے اور میرا یہی پیغام ہے کہ آپ خلافت سے وابستہ ہو جائیں، اس حبل اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ ہماری ساری ترقیات کا دار و مدار خلافت سے وابستگی میں ہی پنہاں ہے۔ 7 سالہ خلافت جوبلی کے مبارک موقع پر حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز کے ساتھ دہرائے گئے یہ مبارک الفاظ بھی ہمیں ہمیشہ یاد رکھنے چاہیے اور خلافت سے محبت و اطاعت کے اعلیٰ سے اعلیٰ تر معیار پر قائم کرنے کے لیے ان کا اعادہ کرتے رہنا چاہیے۔ ہم اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ ہم نظام خلافت کی حفاظت اور استحکام کے لیے آخری دم تک جد و جہد کرتے رہیں گے اور اپنی اولاد اور اولاد کو ہمیشہ خلافت سے وابستہ رہنے اور اس کی برکات سے مستفید ہونے کی تلقین کرتے رہیں گے تاکہ قیامت تک خلافت احمدیہ محفوظ چلی جائے۔ خطاب پر موقع خلافت 7 سالہ جوبلی 27 مئی 2008۔